بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عزت، عظمت، غلبہ اور دبدبہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے.
جو خالق ارض و سما مالک دو جہاں ہے۔ بعدہ درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً بہت ہی محترم ایام ہے یہ محترم مہینہ۔ اس کی اہمیت و افادیت، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے اور اس میں نیک اعمال کی اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے، ٹاپک ہے والدین پر اولاد کے حقوق۔ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے بچوں کے نئے سال کا، تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں کہ ان کو کس طرح اچھے اسکول یا اچھے کالجز میں پڑھا کر داخل کر کے انہیں ہونہار اور قابل اور باصلاحیت بنائیں۔ جہاں پر ایک انسان اپنے بچوں کے حق میں فکر مند ہوتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بچہ قابل سے قابل بن جائے، ہونہار اور باصلاحیت بن جائے۔ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق کیا تعلیمات اور ہدایات دی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورۃ التغابن میں آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگوں، یہ بات جان لو کہ بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش کا ساز و سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر عظیم ہے۔ دو چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتنے سے تعبیر کیا۔ فتنہ یعنی انسان کے حق میں آزمائش کا ذریعہ ہے۔ جہاں اللہ نے مال و دولت کو دے کر ایک مالدار آدمی کو آزماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کہاں وہ انفاق کرتا ہے، وہ مال کی کہاں قدر کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ وہ مال کے بدولت وہ اتراتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، تکبر اور غرور کا شکار ہوتا ہے، یا اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے سے بھی کہا کہ اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، کہ انسان مال اور اولاد کی محبت میں آ کر کہیں اللہ کی ذات کو فراموش نہ کر بیٹھے، اللہ کی ذات کو نہ بھلا دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، اولاد کی محبت میں آ کر وہ ذکر اللہ سے جی نہ چرائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے دونوں چیزیں آزمائش کا سامان ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ
کہ اللہ تعالی اس کی بدولت کامیاب ہونے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. واللہ عنده اجر عظیم. معزز حاضرین، ہم میں سے اکثر سرپرست اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کما حقہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو قابل سے قابل بنائیں، بچوں کو آگے بڑھائیں، ان کی ترقی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہل بیتہ. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ کہا کہ لوگوں، تم میں کا ہر کوئی آدمی اپنی جگہ نگران ہے، ذمہ دار ہے. کل کے دن بروز قیامت اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کا حق کہاں تک ادا کیا. والرجل راع فی اہل بیتہ، کہا کہ آدمی گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے حق میں وہ نگران ہے، وہ ذمہ دار ہے. بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. اور والمرأة راعية في بيت زوجها، اور بیوی سے یہ کہا کہ گھر والی وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے ماتحت وہ نگران ہے، ذمہ دار ہے، اسے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ ایک حکمران اپنے ماتحت رعایا کے بارے میں وہ نگران ہے، اس کو بروز قیامت اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی آدمی ذمہ دار بنتا ہے، چاہے وہ مسجد ہو، مدرسہ ہو، کسی بھی ویلفیئر سوسائٹی کا ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، اگر وہ قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی بروز قیامت اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہارے لیے ذمہ داری عطا کی گئی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری کا حق کہاں تک ادا کیا. یہاں نقطہ حدیث یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی گھر والوں کے حق میں ایک مرد آدمی کو مسئول کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے حق میں اپنی نگرانی کا حق کتنا ادا کیا. معزز حاضرین، ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنے کے باوجود لوگوں کے زبان پر یہی شکوہ آتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہماری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، ہماری خدمت نہیں کرتے، ہمیں جواب دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، یا لوگوں کے سامنے ہماری قدر نہیں کرتے. آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے، کن وجوہات اور اسباب کی بنا پر ہمارے بچے اس طرح تیار ہوتے ہیں، اور ان کی کس طرح تربیت کرنے کی وجہ سے بچے سدھرتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں. جہاں تک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ اپنے بچوں کے حق میں وہ نگران ہوتا ہے، اس کے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے، اس کے عمدہ لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کے لحاظ سے، دنیاوی تعلیم کو لے کر بچے کے لحاظ سے وہ اچھے سے اچھے اسکول میں بچے کو جوائن کرتا ہے، داخلہ دلواتا ہے تاکہ بچہ آگے بڑھے، پروان چڑھے اور لوگوں میں اچھا نام کمائے. بچے کے تعلیم کے لحاظ سے تو ہم نے اچھے اسکول کا تو انتخاب کر دیا، لیکن بچے کے اندر وہ لیاقت و صلاحیت پیدا نہیں ہوئی، بچے کے اندر وہ قابلیت نہیں آئی، وہ اخلاق نہیں آئے، وہ صحبت نہیں آئی، اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب نہیں ہوئے. محترم حاضرین،
اس کے سلسلے میں ہم کو فکر مند ہوتے ہوئے والدین کو اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کے اچھے برے چیزوں کا جائزہ لیں، ان کی صحبت اور سنگت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ہر آن اور ہر پل ان کی خبر گیری کرتے رہیں۔ ورنہ ہم کتنے بھی اچھے بڑے اسکول میں ان کا داخلہ کیوں نہ کروا دیں، لاکھوں روپیہ ان کے لیے رچاور نہ کر دیں، بچے جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، صحیح تربیت کے زیر سائے نہیں آئیں گے، ان کے دلوں پر وہ اثر نہیں بیٹھے گا۔ اکثریت کے زبان پر یہی شکوہ اور گلہ موجود ہے، وہ زبان سے یہی شکوہ دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں، ان کو دینی لحاظ سے پروان چڑھائیں، ان کی دینی لحاظ سے بھی تربیت ہو۔ جہاں ہم ان کو اچھے اسکول اور کالجز میں داخلہ تو کرواتے ہیں، لیکن ان کو صحیح اسلامی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ روح کا خیال کریں گے، روح کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا۔ آدمی جسم کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے کھاتا پیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، پروان چڑھتا ہے، لیکن جہاں روحانی اعتبار سے اس کے اندر وہ کمی پائی جاتی ہے، اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ اسلامی ماحول میں، اسلامی رنگ ڈھنگ میں بننے کے بجائے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے دل پر وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ہم بچوں کے متعلق جائزہ لیں اور صحیح معنوں میں ان کی تربیت کے لیے کوشش کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب بنیادی چیزوں کو آدمی سیکھے گا، عقائد کو جانے گا، اصول و مبادی کو سیکھے گا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کے اندر وہ تمیز آئے گی، تبھی چل کر وہ آدمی شعور کے دہلیز پر پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کی جتنی بھی وہ ڈگریاں حاصل کر لے، اس کے اندر وہ تربیت کا پہلو نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر وہ اخلاق کے پہلو نظر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنے بچوں کو دینی لحاظ سے تربیت نہ کریں۔ صرف بچوں کو دین کے لحاظ سے ہی آگے نہ بڑھائیں، دنیا کے لحاظ سے ہی آگے نہ بڑھائیں، بلکہ دین اور دنیا دونوں تعلیمات کو بچوں کے اندر پیدا کریں، دونوں تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ صرف دین کے پیچھے لگ گیا اور اسے دنیا کیا ہے خبر ہی نہ ہو، تو ایسا بندہ بھی ماحول کے اندر کچھ تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ ماحول کے اندر اثرات کو مرتب کرنے کے لیے، ماحول کو انقلاب برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول کے حالات کا جائزہ لیا جائے، دنیا کے لحاظ سے آدمی کے اندر وہ شعور بھی پایا جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے بیٹے کو ایک غلام بطور عطیہ تحفہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے سارے بیٹوں کو اس طرح سے غلام بطور عطیہ دیا ہے یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ میں نے سب کو نہیں دیا، صرف ان کو نعمان کو دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں کہ تم اس کو واپس کر دو، لوٹا دو۔ واپس لوٹا دیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں کہ مجھے ایسی چیزوں پر ہرگز نہ گواہ بناؤ جو لوگوں کا حق چھینتے ہو، ظلم کرتے ہو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہ کرتے ہو، ایسی چیزوں کے درمیان مجھے ہرگز گواہ نہ بناؤ۔ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو، چاہے وہ چھوٹا بیٹا ہو چاہے وہ بڑا لڑکا ہو، دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھنے کی تعلیم دی۔ ہم ایک بچے کو، بڑے لڑکے کو ایک نظر سے اور چھوٹے لڑکے کو ایک نظر سے دیکھنے کی کبھی بھی تعلیم اسلام ہمیں نہیں دیتا، یا لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو ایک نظر سے دیکھنے کی تعلیم دیتا۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بیٹے کی محبت زیادہ غالب آ جاتی ہے، بڑے لڑکے کے دل کے جذبات کو مجروح ہوتا ہے، ٹھیس پہنچتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے زیادہ اس بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اس بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو، کسی کو الگ الگ نظروں سے نہ دیکھو بلکہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھو اور ان کے درمیان انصاف سے کام لو۔ دیکھیے ہمارے بچوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، بعض بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے۔ باپ فکر مند ہوتا ہے کہ سب کو اچھی طرح پڑھائے، قابل بنائے، لیکن پڑھنے والوں کے اندر وہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب جب جو پڑھنے والا ہوتا ہے اسے ہم اچھی طرح پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھنے والا ہوتا ہے، جو جس کے اندر تعلیم کے متعلق دلچسپی نہیں ہے، وہ کل کے دن باپ سے یہ کہتا ہے تم نے فلاں بیٹے کو ہی پڑھایا کیونکہ تم اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، مجھے نہیں پڑھایا، اگر تم مجھے پڑھاتے تو میں بھی قابل بن جاتا۔ لیکن یہاں پر غور طلب بات یہی ہے کہ باپ نے فکر مند ہوتے ہوئے اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لیتے ہوئے دونوں کے لحاظ سے اس نے کوشش کی، فکر کی۔ اگر پڑھنے والے کو پڑھایا تو یقیناً وہ قابل تعریف ہے، اور جو تعلیم سے جی چرایا اگر اس کے متعلق اس نے کوئی فکر نہیں کی یا اس کے حق میں کوشش ضرور کی تو اس باپ نے اپنا حق تو ادا کر دیا۔ محترم بھائیوں، بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اعدلوا بین اولادکم، تم اپنے اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو، ان کی تربیت کے لحاظ سے کوشش کرو، بچوں کو تعلیم و تربیت میں آگے بڑھاؤ، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارو، اس کی صحبت کو دیکھو کہ وہ کس کی صحبت میں رنگ رہا ہے۔ آج کا معاشرہ یہی بتاتا ہے کہ ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے مغربی تہذیب و تمدن اور اس کے تعلیم و اثرات ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ پر اس قدر حاوی ہے، مسلط ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے بھی شعور رکھتے ہوئے، عقل و فہم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سرپرست ذمہ دار ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں۔ ایک بچے کو مدرسے میں داخل کیا گیا، ایک بچے کو اسکول میں داخل کیا گیا، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اخلاق والا، کردار والا، کیریکٹر والا بنتا ہے، اور جو اسکول اور کالجز میں پڑھنے والا تعلیم و تعلم کے حساب سے اس کے اندر قابلیت تو ہوتی ہے لیکن اخلاق و کردار سے بالکل عاری و خالی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نقطہ یہی ہے کہ باپ فکر مند ہو، جس کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی بھی فکر کرے، وہ صباحیہ مساحیہ مدرسوں میں داخل کرے یا ایسے مجالس کے اندر وہ شرکت کرے
جہاں سے اسلام کی تعلیمات پروان چڑھتی ہو، بچوں کے اندر وہ اسلامی تعلیمات آگے بڑھائے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی: دعوت المسافر، دعوت المظلوم و دعوت الوالد لولدہ۔ ایک مسافر، سفر کرنے والا آدمی سفر کرتے ہوئے راستے میں دوران سفر وہ ہاتھ اٹھا کر یا دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ایسا مظلوم جس پر ہمیشہ سے ظلم ہو رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کی بھی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ایسا باپ جو اپنے والد، اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والد کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، جہاں ایک آدمی، ایک باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں جسمانی اعتبار سے تو کوشش کر رہا ہے، پیسوں کو صرف کر رہا ہے، روحانی اعتبار سے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بچوں کے سلسلے میں دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے تھے: رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ مجھے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کے خوشخبری سنائی، بطور خوشخبری یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم فرزند کو عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی: رب هب لي من الصالحین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے کتنا مطیع و فرما بردار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ ہمیں دعائیں کرنا ہے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رنگ لاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی ذمہ دار بنتا ہے اپنے گھر والوں کے حق میں، اپنے ماتحتوں کے حق میں، اگر وہ کوشش نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، تو ایسا آدمی کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اتنی عظیم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ محترم بھائیوں، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جہاں فکر مند ہوتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے بچے ہونہار بنے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کریں، انجینئر بن جائیں، یا فلا ڈگری وہ حاصل کر لیں، وہ محنت کر کے تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن کی تعلیمات نہیں، دین اسلام کی تعلیمات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، قال اللہ قال الرسول سے وہ واقفیت نہیں رکھتے۔ تو بتائیے ہمارے بچوں کے اندر اخلاق کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے اندر وہ سدھار اور تبدیلی آنے کے واسطے والدین کی سب سے عظیم ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا سے بڑھ کر دین کی محبت پیدا کرے۔ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، اور آخرت دین ابدی ہے، اور یہی چیزیں ہمارے لیے کام آنے والی ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد روحانیت انہی چیزوں سے ملتی ہے، روحانی تازگی ہمیں ملتی ہے۔ تو قرآن سے، ذکر و اذکار سے، یہی صدقات و زکوٰۃ سے، انہی چیزوں سے ہمیں قبروں کے اندر نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، عذاب سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا: المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔
مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت کا سامان ہے، لیکن باقی رہنے والے چیزیں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو انسان نیک اعمال کے لحاظ سے عمل کرتا ہے وہی باقیات الصالحات کہلاتے ہیں۔ یہی نماز، یہی روزہ، یہی صدقہ، یہی زکوٰۃ، یہی نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت انسان کے حق میں کام آنے والی ہیں۔ واتقوا اللہ عندہ اجر عظیم، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے پاس اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی کہا کہ تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، بروز قیامت اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والد اپنے بچوں کے حق میں نگران ہوتا ہے تو نگرانی یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی صحیح تربیت کرتے ہوئے اس کے صحبت کا جائزہ لیں، اس کی دوستی کا جائزہ لیں، اور جہاں تک ہو سکے صبح سے لے کر شام تک ان کے ہر عمل پر ہماری نظر ہو۔ ایسا نہیں کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، آ رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے، اور گھر آنے کے بعد ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ والد اپنی جگہ بزی ہے، والدہ اپنی جگہ کاموں میں بزی ہے، گھر کے کام کاج میں بزی ہے، بچے فونوں میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ گھر والوں سے اپنا تعلق نہیں، وہ انسیت نہیں، وہ محبت نہیں، وہ تعلق نہیں، جس کے نتیجے میں وہ اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ نتیجہ ہے ہماری بے پرواہی کا، لاپرواہی کا، غفلت کا، کہ ہمارے بچے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ آج دیکھیے غیر مسلموں سے شادی بیاہ رچ رہے ہیں، غیر مسلموں سے وہ نکاح کر رہے ہیں، کورٹ میرجز کر رہے ہیں۔ یہ اخلاقی انحطاط ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے، یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اسلام کو بھی بدنام ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی بدنامی مل رہی ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو بچوں کے حق میں صحیح معنوں میں کوشش کرتے ہوئے ان کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کے اندر دینداری پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دینی لحاظ سے پروان چڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک و ملت کے اندر اللہ تعالیٰ چین و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی بچے بگڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ قرآن اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں اور بہنوں کو بچوں کے سلسلے میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، قرض والوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو قبر کے نور سے منور فرمائے، آخرت کے مراحل اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔